اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور تینوں اہم موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے عدلیہ میں کل قانون سازی کر کے تو کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک ہی بندے نے جو کہ سارے اختیارات سنبھالے ہوئے تھے نا، اس کو اب 3 کے اس میں تقسیم کر دیا جائے گا، 3 سینئر ترین ججوں پہ مشتمل کر دیا جائے گا، ان کے ماتحت کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا یہ ہوگا کہ کیا الیکشن کے لیے ضروری ہے ایمرجنسی لگانا، اس کے بغیر بھی تو الیکشن آگے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی الیکشن کا ٹائم نہیں ہوا ہے، وہ اکتوبر میں جا کے ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن چند دن صرف صبر کر جائیں، میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا، اور آج ہی بتاؤں گا۔ آپ بعد میں مان بھی جائیں گے، خاص طور پہ یوتھیے تو نہیں مانیں گے، لیکن جن میں عقل نام کی چیز ہوئی وہ مان جائیں گے۔ تو وہی پہلے میرا اپیل ہے کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ اس کو یہ واحد چینل ہے جو کہ جو حقیقت ہوتی ہے نا، اس کے بعد بھی پوری تحقیقات کرنے کے بعد تب جا کے تو اس کو میں ویلاگ میں کنورٹ کرتا رہتا ہوں۔ پہلے اچھی طرح تحقیقات کر کے، کہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے ملک کے بارے میں بولنا، عدلیہ کے بارے میں بولنا، اور خاص طور پہ یہ جو بڑے بڑے ڈاکو نما لیڈر ہیں ان کے خلاف بولنا بڑا دل جگرے کا کام ہوتا ہے۔ تو بڑا سوچ سمجھ کے تو اس میں چلنا پڑتا ہے۔ تو جو سچ ہوتا ہے نا وہ چھپ نہیں سکتا ہے، جو سچ ہوتا ہے نا اس میں پھر کوئی مطلب اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو آج میں سب بالکل حقیقت کے قریب آپ کو بتاؤں گا، ہر چیز تسلی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے اپیل ہے کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، آپ لوگوں کا چینل ہے، حق سچ بتانے والا چینل ہے، عوام کا چینل ہے، عوام کی آواز ہے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، پوری ویڈیوز دیکھا کریں، ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، اور جو اشتہارات چلتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا کریں۔ وہ 5 سے 10 سیکنڈ کے ہوتے ہیں، زیادہ لمبے نہیں ہوتے ہیں۔ 8-10 4-5 سیکنڈ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھ لیا کریں۔ تو اس کے بعد پھر اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ بکاؤ چینلوں سے جان چھڑانی ہے نا، جو غیر ملکی طاقتوں کے آگے بکے ہوئے ہیں، انہوں نے تو وہ آپ کو سچ نہیں بتانا ہے، نہ ہی وہ سچ بتا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لفافے جو بڑے بڑے پکڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر سچ سننا ہے، ملک کے حالات پراپر دیکھنے ہیں، اور بالکل حقیقت کے قریب جو ویلاگ دیکھنے ہیں، تو پھر میرے چینل پہ آئیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور پھر اس کے بعد پھر اگر کوئی خبر جھوٹی نکلتی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری میری ہے، اگر کوئی میں اپنی طرف سے اس میں شامل کرتا ہوں تو اس کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو جو کچھ بھی ہوگا نا وہ پوری تحقیقات کرنے کے بعد ہوگا، اور پورے پروف کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ۔ میرے پاس پوری ثبوت پڑے ہوتے ہیں، کل کو یہ دیکھنا چاہے کوئی میرے ساتھ بات چیت کرنا چاہے تو میں اس کو پروف بھی دے سکتا ہوں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے بندوں کو۔ تو اب آپ آ جائیں جی کل کے اس پہ، کہ اب دیکھیں آج بہت بڑے سوالات ہوئے ہیں چیف جسٹس سے، عطا بندیال صاحب سے، کہ بھائی آپ نے کس قانون کے تحت 4-3 کے فیصلے کو 3-2 میں کنورٹ کیا، اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اس میں آپ کے ساتھ کون کون شامل ہے یہ بھی بتانا پڑے گا۔ اور دوسرا نمبر یہ جو ہے نا، اچھا ایک اور جج آج وہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا نہیں اندرونی معاملہ ہے، یہ 26 کروڑ عوام کا معاملہ ہے۔ آپ لوگوں کو سیلریاں آپ لوگوں کو ذاتیات کے لیے نہیں دی جاتی ہیں،
करोड़ों में जो सैलरियां आप वसूल कर रहे हैं ना, वो हम लोगों के पैसों से जा रही हैं। ये ज़ाती मामलात नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, अवाम का मामला है। अवाम ने इनको 5 सालों के लिए असम्बली में भेजा था, क्यों तोड़ी इन्होंने? अब 80 अरब रुपया चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि 20 करोड़। उसको इतनी अक्ल नाम की तो उसको में चीज़ है ही नहीं ना, उसको बादाम खिलाने की ज़रूरत है, जो शायद उसको बचपन में नसीब ही नहीं हुए हैं। 80 करोड़ रुपया चाहिए सिर्फ 2 असम्बलियों के इलेक्शन के लिए, और पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए कम से कम 600 से 650 अरब रुपया चाहिए। ये पैसा कहाँ से आएगा? ना सॉरी, 350 करोड़, 600 650 करोड़ चाहिए। ये पैसा कहाँ है? खजाना खाली पड़ा हुआ है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम बाहर से मुश्किलों से लोगों से मांग मांग के, भीख मांग मांग के ये तेल पूरा कर रहे हैं, आटा पूरा कर रहे हैं, चीनी पूरी कर रहे हैं। बिजली के ये जो कारखाने चल रहे हैं ना, ये भी पेट्रोल पे और डीजल पे चल रहे हैं, इनका भी डीजल पूरा कर रही है गवर्नमेंट। और उसके बाद फिर ये पैसा वो कह रहे हैं जी हम 10% हम भी देने। क्यों भाई 10%? ये खान साहब से वसूल करें ना सारे के सारे पैसे, जिन्होंने सब्जियां तोड़ी थी। क्यों तोड़ी थी? हमने तो उनको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था ना, रहते ना वो टिक के बैठते ना। क्यों तोड़ी थी असम्बलियां? एक बंदे को खुश करने के लिए इन जाहिल लोगों ने, जो सबसे बड़ा जाहिल जो है ना, वो जाली दंदान साज है, वो जो सदर बन के बैठा हुआ है, उसको इतनी अकल नहीं है। अच्छा, उस पर आर्टिकल 6 भी लगता है। उसने जो है ना असम्बली जो तोड़ी थी, और उस अगर वो आ जाए ना, अदम तहरीक अदम एतमाद आ जाए ना, तो फिर असम्बली किसी तो कानून में है ही नहीं, तोड़ने का अख्तियार ही नहीं है सदर के पास, ना वज़ीर आला के पास है, ना सॉरी ना स्पीकर के पास है, ना सदर के पास है। अब आप आ जाएं जनाब, कल एक बिल पेश किया जा रहा है। अच्छा, अब जो है ना, कुछ शहबाज शरीफ में कुछ करंट भरा गया है। वो करंट कैसे भरा गया है? ये तो इंतहाई बुज़दिल आदमी था। इसमें करंट कैसे भरा गया है? नवाज शरीफ ने लंदन से इसको स्पेशल इंजेक्शन दिया है ताकत का, तब जाके ये थोड़ा जान आई है इसमें, ये बोलना शुरू हुआ है, खुल के बोलना शुरू हुआ, और एक कानून साजी भी करना शुरू हो गया है। एक कल आज कानून वजीर कानून ने आज बिल एक बना लिया है, कल उसको असम्बली में पेश कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। उसमें ये जो अता बंदियाल साहब ने सारे इख्तियारात समेट के ना, तो अपने वो एक ही बंदे के सुपुर्द किए हुए थे ना। देखिए, कौमी असम्बली जो है ना, वो सबसे सुप्रीम अदारा है। हाई कोर्ट सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। कौमी असम्बली सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम अदारा कौमी असम्बली है, जो अवाम की असम्बली है, अवाम के वोटों से जो वो बनती है। और वजीर आजम जो है ना, वो सबसे सुप्रीम होता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम नहीं होता है, वजीर आजम सुप्रीम होता है। उसको वजीर आजम को तो बंदयाल साहब फरमा रहे थे कि आप अकेले कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, पूरी काबीना के मंजूरी से करेंगे। और आपके पास क्या इख्तियारात था कि आपने 4-3 के फैसले को 3-2 में कन्वर्ट किया? किस कानून के तहत किया? यह अब आपको जवाब देना पड़ेगा। फंस चुके हैं आप। या तो इस्तीफा दें, पतली गली से निकल जाएं, जहाज के जो डॉलर वसूल किए हैं उनसे अय्याशी करें। दूसरा नंबर, ये फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अच्छा, अब पीटीआई वाले यूथियों ने क्या मुहिम चलाई हुई है? एक मतलब तूफान बर्पा किया हुआ है कि कदगन लगाई जा रही है जी सुप्रीम कोर्ट पे। ये आने वाले चीफ जस्टिस का रास्ता रोका जा रहा है, काजी फायज ईसा का। वो काजी फायज ईसा ने तो खुद कहा था कि ये जालिमाना कवानीन है, ये जो एक बंदे को सारे इख्तियारात दिए हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए। वो तो खुद कह रहे हैं नहीं होने चाहिए। तो अब यूथियों को क्या तकलीफ है? इनका तो दूर दूर तक कोई वो ताल्लुक वास्ता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के साथ, ना पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ये एक और बात बताऊं, ये जो यूथियां है ना, ये पाकिस्तान को मानते भी नहीं है। ये इनके बाप दादा बाहर बैठे हुए हैं, और ये इधर बैठे हुए हैं। ये कहते हैं ये हमारा मुल्क ही नहीं है। हमारा मुल्क वो होगा जो खान साहब नया बना के देंगे हमें। नए बनाने के चक्रों में पुराना भी गया, 90% तबाह हो चुका है। अच्छा, अब देखें, कल वो कानून इंशाल्लाह पास हो जाएगा, और उसके बाद वहाँ से सेनेट में जाएगा। सेनेट में पास होने के बाद फिर सदर साहब का भेजा जाएगा। अगर सदर साहब ने कोई पंगा ना किया,
تو پھر انشاءاللہ اسی سیشن میں ہی وہ قانون لاگو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ آج کیا نام ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج کہا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ اہم کیس ہے، اس کو 5 رکنی بینچ نہیں سن سکتا ہے، یہ وہ جج نہیں سن سکتے ہیں جو کہ ڈالر لے کے فیصلے کرتے ہیں، یہ اس کے لیے فل کورٹ بننا چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت سب سے اہم یہ ملک کی سالمیت کا سوال ہے، ملک کی سالمیت کا سوال ہے کہ کس طریقے سے کیوں اسمبلیاں توڑی گئی تھیں، جو ان ججوں کو اب جلدی پڑی ہوئی ہے، سب ججوں کو کیوں توڑی تھی؟ یہ عوام، یہ آپ کے باپ دادا کا پیسہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا پیسہ ہے، ہم لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، یہ اس عوام کا پیسہ ہے جو ایک وقت پہ کھانے پہ آ گئی ہے۔ اب ایک وقت کا بھی وہ ان کو مشکل سے نصیب ہوتا ہے کھانا، وہ اس حال میں آپ لوگوں کو تو عیاشی اسی طرح جاری ہے، آپ لوگوں کی تو اولاد عیاشیوں میں لگی ہوئی ہے، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملک میں سے باہر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کروڑوں روپے آپ کو سیلریاں مل رہی ہیں، 300 لیٹر پیٹرول فری میں مل رہا ہے، چیف جسٹس کو 500 لیٹر مل رہا ہے پیٹرول فری، آپ لوگوں کو تو ہر چیز، بجلی فری ہے، گیس فری ہے، گاڑی فری ہے، ڈرائیور فری ہے، آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے کہ سوری کیا احساس ہے مہنگائی کا؟ مہنگائی کا احساس ہے تو ہم لوگوں کو ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا 70,000 پہ بل آیا تھا، میں نے کس مشکلوں سے اس بل کو کلیئر کیا ہے۔ اور ابھی جو ہے نا، یہ بل آگے جو آنے والے ہیں ان کو جس طرح کلیئر کروں گا نا، تو وہ مجھے پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ میں کس طرح کرتا ہوں۔ سفید پوش بندہ یقین جانیے اس وقت پس گیا ہے مہنگائی کی چکی میں، تو ان ججوں کے لیے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، انہوں نے تو ڈالر لے کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، سب نے نہیں، کرپٹ ججوں کی بات کر رہا ہوں، جن کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، ویڈیو آ چکی ہیں، آڈیو آ چکی ہیں، اب ہر بندہ کہہ سکتا ہے کیونکہ ان کی فرانزک رپورٹ بھی گورنمنٹ کروا چکی ہوئی ہے اور ان کو بتا بھی دیا ہے، دکھا بھی دیا ہے۔ ہو سکتا ہے 1-2 دن میں یہ بندیال صاحب استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، کیونکہ اب ان کو سارا کچھ وہ ساتھ وہ بھی لگا دی گئی تھی، وہ فرانزک رپورٹ باہر کے ممالک سے، فرانزک جو جدید ترین لیبارٹریاں ہیں نا امریکہ کی، وہاں سے فرانزک کروا کے ان کو دے دی گئی، ان کو بتا دی گئی، عوام کو نہیں بتائی گئی، ان کو بتا دی گئی ہے۔ بڑی اندر کی خبر ہے، اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ میرا چینل دیکھا کریں کہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت تگ و دود کر کے، بہت مشکلوں سے، بہت سے ذرائع سے اندر کی خبریں نکال کے لاتا رہتا ہوں، تاکہ عوام باشعور رہیں، عوام ہوشیار رہیں، عوام اس ملک کا وفادار بنے، اپنی آرمی کے وفادار بنے، اپنی ایجنسیوں کے وفادار بنے، اپنے ان لوگوں کے وفادار بنے جو ملک کے وفادار ہیں، ان غداروں کے وفادار نہ بنے۔ یہ آج ہیں تو کل بھاگ جانا ہے انہوں نے۔ یہ دیکھیے کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بندیال صاحب کہاں جاتے ہیں، نہیں ٹھہریں گے پاکستان میں، یہ بھی چلے جائیں گے، جیسے وہ ٹھہرا ہے وہ پیزے والی سرکار، وہ جو سی پیک 4 سال روکے رکھا ہے جس نے، وہ اب امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے نا، انہوں نے بھی امریکہ ہی بھاگنا ہے۔ یہ ملازمت ہی امریکہ کی کرتے رہے ہیں، پاکستان کی صرف سے یہ مراعات اور تنخواہیں وصول کرتے رہے ہیں، وفادار یہ امریکہ کے ہی تھے، جہاں اب یہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ صرف ایک مرزا اسلم بیگ پاکستان میں ٹھہرا ہوا ہے، باقی کوئی بھی ملک میں نہیں ہے، سب باہر بھاگ گئے ہوئے ہیں۔ کیا تھا؟ وہ وفادار امریکہ کے تھے، جو ملک کا وفادار تھا نا مرزا اسلم بیگ، وہ ملک کے اندر ہے، اور انشاءاللہ اب آئندہ کے بعد ہر آرمی چیف ملک کے اندر ہی رہے گا، کیونکہ اب گند سارے کا سارا اللہ مزید طاقت اور حوصلہ دے ہمارے عاصم منیر صاحب کو، انہوں نے سارا گند صاف کر دیا ہے، اور اب انشاءاللہ جو بھی چیف جسٹس جو بھی آرمی چیف آئے گا نا، یا کور کمانڈر آئیں گے، یا جو بھی مطلب ISI سربراہ آئے گا نا، وہ انشاءاللہ اسی ملک میں ہی رہے گا، اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ اسی ملک میں ہی رہے گا، کیونکہ اب گند صاف ہو چکا ہے، گند نکل چکا ہے۔ اب آپ آ جائیں جناب، یہ ہو گیا، 2 ہو گئے، اور اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی عدلیہ میں بھی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ آئے گا نا تو وہ بہت بہتر کر دے گا، اوپر جب بہتری آ جائے گی نا تو نیچے تک بہتری ہی آ جائے گی۔ تو
اس میں ایک بات میں خان صاحب کی مجھے پسند آئی تھی، اس کے پورے ٹرن اوور میں ایک بات اس کی پسند آئی تھی، جس کی بعد میں اس نے خود ہی نفی کر دی تھی، کہ اوپر اگر کرپٹ آدمی ہو تو نیچے بھی کرپشن نہیں ہوتی ہے، اوپر اگر صحیح بندہ ہو تو نیچے بھی کرپشن رک جاتی ہے۔ یہ بات اس کی مجھے پسند آئی تھی، واقعی حقیقت ہے کہ اوپر اگر کرپٹ آدمی ہوتا ہے نا تو نیچے تک کرپشن ہوتی ہے۔ اوپر خان صاحب کرپٹ بیٹھے ہوئے تھے نا، نیچے اس کی بیوی بھی کرپشن کر رہی تھی، وزیراعلیٰ بھی کرپشن کر رہا تھا، بزدار بھی کرپشن کر رہا تھا، پرویز الائی بھی، منظور الائی بھی، مونس الائی بھی، سارے یہ وہ جو ہے نا جتنے بھی تھے نا، یہ سارے کے سارے اسی کرپشن میں ہی لگے ہوئے تھے۔ اب ان کے پاس اتنے کیس ہیں، عدالتوں میں جاتے ہی نہیں۔ بھائی نہیں کیا کچھ اللہ کے بندو تو پیش ہو جاؤ نا، کس لیے ڈر رہے ہو؟ وہاں پہ بھی جج تو تمہارے اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، سہولت کار تم لوگوں کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ سہولت کار بھی تم لوگوں کے کام نہیں آ سکے گے انشاءاللہ۔ اب اس کی پکڑ میں وہ بھی آ چکے ہیں اور تم لوگ بھی آ چکے ہو۔ جو اس ملک کے ساتھ تم لوگوں نے کیا ہے نا، وہ انشاءاللہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ جو اب آپ آ جائیں جی کہ کل جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ کیا کیا ہو رہی ہے۔ نمبر 1 پہ پہلا اختیار جو تھا نا چیف از خود نوٹس لینے کا، از خود نوٹس لینے کا جب دل کرتا تھا۔ اچھا اس کا دیکھیں جی، وہ جاہل آدمی جو دنیا کا سب سے جاہل آدمی ثاقب نثار، اس جاہل آدمی کو اتنی عقل یا کرتوت نہیں تھی اس کو پتہ نہیں جج کس نے چیف جسٹس بنا دیا تھا۔ وہ تو یقین جانیے ایک وکیل کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، اتنا وہ جاہل اور نااہل آدمی ہے۔ وہ کھانا ہوٹل میں صحیح نہیں ملا اس کو، اگلے دن اس کا نوٹس لے لیا۔ اگر ویٹر 10 منٹ کھانا لیٹ کرے گا نا، ہوٹل میں کھانا کھانے فیملی کے ساتھ گیا، 10 منٹ لیٹ کھانا آیا، اگلے دن نوٹس لے لیا۔ اچھا، کوئی کسی ادارے نے مطلب بجلی کا بل لیٹ ہو گیا یا بجلی کا کوئی وہ بجلی کے وابڈہ کے خلاف از خود نوٹس لے لیا۔ اسی طرح اس نے ریکارڈ قائم کر دیا پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں از خود نوٹس لینے کا۔ ایسا جاہل آدمی تھا، اور جو اس کا اصل کام تھا وہ ایک بھی نہیں کیا۔ جو اس کا کام تھا لوگوں کو انصاف دینا، اس طرف گیا ہی نہیں۔ وہ ایسا لانتی آدمی تھا نا، اس طرف گیا ہی نہیں۔ میں اچھے فیصلے کرنے والے نیک جج جو ہوتے ہیں نا، ان کو سلوٹ کرتا رہتا ہوں، اور جو اس طرح کے لانتی کردار ہوتے ہیں نا، ان کو میں لانتی ہی کہتا رہتا ہوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، باقی کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ نہ رشوت لیتا ہوں، نہ لفافہ لیتا ہوں، تو کس چیز کا ڈر ہے پھر؟ میں عوام کی آواز ہوں، آپ لوگوں کی آواز ہوں۔ میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں، میرے جسم میں جان ہے، تو اسی طرح بولتا رہوں گا، عوام کے لیے لڑتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں، یہ جو سیاستدان بھی کہتے ہیں جی ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور وہ لوٹ مار وہاں جا کے مچاتے ہیں نا، کہ میں نے تو کل کے ولاگ میں بھی کہا، میں نے کہا بھائی الیکشن سے پہلے یہ ایک کڑا احتساب ہونا چاہیے، جس طریقے سے خمینی نے کیا تھا نا، اس طریقے والا۔ وہ اس میں کوئی بھی آتا ہے نا، کسی بھی پارٹی سے ہو، ضروری نہیں پی ٹی آئی سے، کسی بھی پارٹی سے ہو نا، لٹکا دیں اس کو، جس پہ بھی کرپشن ثابت ہوتی ہے نا، لٹکا دیں۔ یقین جانیے کہ 100-150 آدمی لٹکائیں گے نا، تو یہ ملک بالکل ایسا صاف ستھرا ہو کے نا ترقی کے راہ پہ نکل جائے گا، اور نہ ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں لوگوں کے آگے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے بندو، ہم ایٹمی پاور ہیں، ایٹمی ملک ہیں، وہ ہم سے تو وہ بہتر ہے، نیپال کھٹمنڈو بہتر ہے، ہم سے تو یہ افغانستان بہتر ہے جو جنگ کا مارا ہوا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں کرپشن نہیں ہے، وہاں چور بازاری نہیں ہے، وہاں انصاف بکتا نہیں ہے۔ ان ججوں کو تحقیق یہ ٹریننگ کے لیے یا افغانستان بھیجنا چاہیے یا انڈیا بھیجنا چاہیے، تاکہ ان کو عقل آئے۔ انڈیا میں کیوں نہیں کسی جج کی ویڈیو نکلتی ہے؟ انڈیا میں کیوں نہیں کسی کو جج پکڑا جاتا ہے رشوت لیتے ہوئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں اس طرح کے ویڈیوز، آڈیو ویڈیو نکلتی ہیں ججوں کی؟ یہاں ہی کیوں نکلتی ہیں؟ ہے نا کچھ دال میں کالا، بلکہ دال ہی ساری کالی ہے۔ تو پہلا، اب کیا کروں جی، غصہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ملک ایسے نہیں بنا تھا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی تھی، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، کروڑوں بچیوں نے اپنی عزتوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، کروڑوں لوگوں نے شہادت کی لی تھی، کروڑوں لوگ بے گھر ہو کے اپنے زمینیں، فیکٹریاں، کارخانے چھوڑ کے
ایک جو جسم کے ساتھ کپڑے لگے ہوئے تھے ان میں ملک چھوڑ کے پاکستان آئے تھے، تب جا کے یہ ملک بنا تھا۔ ایسے نہیں بنا تھا کہ جس جج کا دل کرے اٹھ کے لوٹنا شروع کر دے، جس بیوروکریٹس کا دل کرے اٹھ کے لوٹ مار شروع کر دے، جس کیا نام ہے سیاستدان کا دل کرے تو اٹھ کے لوٹ مار شروع کر دے۔ اب نہیں ہوگا، اب عوام سنبھل چکی ہے، شعور آ چکا ہے، اور یہ شعور عوام کو کس نے دیا؟ میڈیا نے۔ اور اس میں یقین جانیے دل سے دعا کرتا ہوں گوگل کو، یوٹیوب کو، انہوں نے آ کے یہ چینل اگر نہ بنائے ہوئے ہوتے نا تو آج ہم بھی کسی کے آگے بے بس ہوئے ہوتے، سر جی یہ بات کہنی تھی، نہیں بننی، نہیں کہنی، وہ ناراض ہو جائیں گے، سب ناراض ہو جائیں گے۔ چپ کیوں میں پیچھے رہ گیا تھا کہ میں حق سچ کی آواز تھا، میں اس لیے پیچھے رہ گیا تھا، ورنہ سب سے سینئر صحافی میں ہوں۔ یہ یوتھی تو مجھے کہتے ہیں نا کہ میں بھی یہ صحافی بن گیا ہوں، میں آج نہیں بنا ہوں، میں 1975 میں صحافت میں آیا تھا، جب نوائے وقت اخبار ہوتا تھا اور اس کا مالک تھا یہ عارف نظامی، اور اس کا ایک اور بھائی بھی تھا، اس کا اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لاہور میں ان کے ساتھ میں ملتا بھی رہتا ہوں، ابھی تک ملتا رہتا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کو مزید آسانیاں پیدا کرے۔ وہ بھی سچ لکھتے تھے، سچ کی آواز تھے، ان کا اخبار ہی بند ہو گیا تھا۔ تو اب تو وہ اخبار بکتے ہیں جو جھوٹ فراڈ سب کچھ کرتے ہیں نا، وہ بکتے ہیں، جو سنسنی پھیلاتے ہیں، تو وہ حق سچ دکھاتے تھے۔ تو اب آ جائیں جی جناب، پہلا تو یہ ہو گیا نا جناب کہ از خود نوٹس کا اختیار چیف جسٹس سے لے کے 3 سینئر ترین ججوں کو پہ مشتمل پینل بنے گا، اس پینل کو دے دیا جائے گا، وہ پینل فیصلہ کرے گا کہ از خود نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو نا وہ ہوگا بینچ کا، کہ بینچ بنانے میں وہ پسند ناپسند، اور اپنے جو مکاؤ والے جج ہوتے تھے نا ان کو یار اس میں فیصلے میں، جیسے یہ عمران کے فیصلوں میں عطا بندیال صاحب کرتے رہے ہیں کہ اپنی پسند کے 2 جج ساتھ لگائے ہوئے تھے، ان کو بھی کچھ لگا دیا ہوا تھا، تو یہ 3 ہی مل کے کر رہے تھے، اور جتنے بھی فیصلے آئے ہیں نا خان صاحب کے حق میں آئے ہیں، اور نواز شریف شہباز شریف کے خلاف آئے ہیں، زرداری کے خلاف آئے ہیں، بے نظیر کے خلاف آئے ہیں، یہ کیونکہ انہوں نے نوٹ جو نہیں لگائے تھے، جدھر سے نوٹ لگتے تھے نا یہ ادھر ہی لڑک جاتے تھے، تو یہ ان سے یہ اختیار بھی واپس لے لیا جا رہا ہے، کل انشاءاللہ لے لیا جائے گا۔ یہ اختیار بھی، اب بینچ بنانے کا اختیار بھی جو ہے نا 3 سینئر ترین ججوں کو پہ مشتمل پینل ہوگا، وہ کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا پہلا از خود نوٹس، دوسرا بینچ بنانے والا، اور تیسرا جج کیسے بنائے جاتے ہیں، نہ سوری ہائی کورٹ، جیسے ہائی کورٹ کے سیشن کورٹ، ہائی کورٹ کے ججوں کو سپریم کورٹ میں کیسے لگایا جائے گا، یہ بھی اب آ جائے گا، قانون بن جائے گا کہ یہ نہیں ہوگا کہ بندیال صاحب جونیئر ترین ججوں کو لگا کے تو بعد میں ان سے اپنی پسند کے فیصلے لیتے تھے، یہ نہیں ہوگا اب سینئر ترین جو جج ہوگا نا، آلموسٹ سب سے سینئر ترین جج ہائی کورٹ کا، وہی سپریم کورٹ میں جا سکے گا، ورنہ نہیں جا سکے گا، جونیئر ججوں کے لیے راستے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو بہترین، تینوں فیصلے بہترین ہو گئے ہیں، اور کس لیے یوتھیے اچھل رہے ہیں کہ ان کے جو راستے بند ہو گئے ہیں، یہ تو کرپشن کی پیداوار ہے نا، کرپشن کے ذریعے ہی بنے تھے، ان کی پارٹی کا تو کوئی وہ ابھی میں بتاؤں گا، ان کو تفصیل پوری بتاؤں گا کہ کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، انہیں نہیں ہیں، ہو گئے ہیں، صرف شو نہیں ہو رہا، شو بھی ہو جائے گا چند دنوں میں۔ تو اب آ جائیں کہ جناب الیکشن کی ڈیٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا کام نہیں ہے، تو بھائی کس کا کام ہے پھر؟ عدالتوں کا کام بھی نہیں ہے پھر الیکشن کی ڈیٹ دینا، یہ تو گورنر کا کام ہوتا ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا، اگر مطلب اس نے، اور اس پہ آئین خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کہتا آئین، اگر آئین خاموش ہے تو پھر آپ لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پہ دباؤ ڈالیں، پریشر ڈالیں، کیونکہ اس کے بھی اختیارات ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہیں، جیسے آپ لوگ ہائی کورٹ میں مداخلت نہیں کر سکتے ہو، ایسے ہی الیکشن کے معاملات میں بھی مداخلت کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس۔
اب وہ جو اجارہ داری بنی ہوئی تھی نا بندیال کی اور ثاقب ناصور کی، تو وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ کل۔ تو اب آپ آ جائیں تیسرے مسئلے پہ کہ پی ٹی آئی کے کیسے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے تو دیکھیں خان صاحب نے 3 غلطیاں کی ہیں، یقین جانیے اگر خان صاحب یہ غلطیاں نہ کرتے، لیکن وہ کیسے نہ کرتے، وہ تو بھیجا گیا تھا ان کو باہر سے۔ یہ تو آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے بتا دیا تھا، ڈاکٹر اسرار نے بتا دیا تھا کہ یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، اس نے ملک تباہ کرنے کے لیے آنا، ملک تباہ کر کے واپس بھاگ جانا ہے۔ اللہ کے بندو اور یوتھیو، تم لوگ اس سے کیا امید لگا کے بیٹھے ہو؟ یہ تو اپنی بچوں کا نہیں بنا ہے، اپنے اس کے بیٹے دونوں یہودی بن گئے ہیں، بیٹی اس کی کرسچن بن گئی ہے۔ شرم نام کی تم لوگوں میں کوئی چیز ہے نہیں کہ بھائی اتنا تو پوچھو نا اپنے لیڈر سے کہ اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، اور ہاں ایک بات ہے کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہے، اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ جس یوتھی کو چاہیے نا ڈسکرپشن میں میرے ساتھ رابطہ کرے، میں اس کو سینڈ کر دوں گا وہ ویڈیوز جس میں یہ غلط پہلا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ جس بندے کو 70-75 سال کی عمر، میرا ہم عمر ہی ہوگا، میں 75 سال کا ہوں، تو وہ 72-73 سال کا وہ بھی ہے، 1-2 سال ہی میرے سے چھوٹا ہوگا۔ میں کالا کولا نہیں ملتا ہوں، منہ کالا نہیں کرتا ہوں، اس نے منہ کالا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور شراب پی پی کے یہ اس کے یہ دیکھیں کیسے پھولے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آنکھوں کے نیچے ہلکے جو ہوتے ہیں، یہ شرابیے کے پھولتے ہیں، عام بندے کے نہیں پھولتے۔ میرے کیوں نہیں پھولے اور آپ لوگوں کے کیوں نہیں پھولے؟ یہ شرابی کے پھولتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کس طریقے سے خان صاحب نے، اگر وہ چاہتے ہیں ان کو جتنی سپورٹ ملی نا آرمی کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، 4 سال تک تو کسی جماعت نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کی، سوائے اس کے کہ ایک وہ جو وہ قادیانیوں کا قانون بنا رہا تھا کہ وہ بھی الیکشن لڑ سکیں گے، ان کو مسجدیں بنانے کی اجازت دی جائے، وہ بل پیش کیا گیا تھا، تو اس پہ مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کیا تھا اسلام آباد تک آ کے، وہ اس پہ ہوا تھا، ورنہ خان صاحب کو کسی نے نہیں تنگ کیا تھا، بالکل آزاد تھے۔ یہ اگر چاہتے ہیں اس ملک کی تقدیر بدل دیتے تو میں بھی ان کو سلوٹ کرتا، میں بھی ان کا ساتھ دیتا، کیونکہ یہ میرے چاچے مامے تو ہے نہیں ہیں، میرے ساتھ جیسے وہ ہیں ایسے ہی خان صاحب بھی ہیں، میرے لیے کوئی دشمن نہیں ہے میرا۔ میں اس بندے کا ساتھ دیتا ہوں جو ملک کا وفادار ہے، جو ملک کی ترقی چاہتا ہے، ملک کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، میں اس کا وفادار ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ پی ٹی آئی کے کیسے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سب سے پہلے تو وہ ٹکڑے ہو گئے تھے کہ اچھا پی ٹی آئی خود نہیں ہے، یہ خان صاحب کی جماعت ہے ہی نہیں، تو خان صاحب کے کنٹرول میں کیسے ہوگی؟ یہ جناب یہ گند، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور ایک گند ہے، یہ 99% اس میں قادیانی ہے، یہ فتنہ ہے، قادیانیت خود پہ ایک فتنہ ہے۔ تو اس میں یہ ایجاد تھی جنرل پاشا کی، یہ گند اکٹھا جنرل پاشا نے کیا، اس کے بعد پھر اس کو پروان چڑھانے میں اس کا ساتھ دیا جنرل ظہیر الاسلام نے، اور کچھ حد تک ساتھ دیا اس نے یہ جو کہتے تھے جی کہ ہمارے گھر میں 3 نشان حیدر ہیں، یہ جو سعودیہ میں آج کل چیف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا ہے، انہوں نے بھی اس کو ساتھ دیا تھا پی ٹی آئی کا، جب دھرنا جو ہے نا وہ انہوں نے ہی کروایا تھا، ان کے آرمی چیف تھے اس وقت ہوا تھا، ان کی نگرانی میں ہوا تھا، اور سارا اسپانسر کیا گیا تھا اس کو، سارا اس میں اس کے پیچھے جنرل پاشا تھا اور جنرل ظہیر الاسلام تھا، اور کیا نام ہے کچھ ایسے جج، کرپٹ ترین جج تھے، کچھ غیر ملکی طاقتیں تھیں جنہوں نے فنڈنگ کی تھی، اور ابھی بھی دیکھیں وہ جو ادھر وہ ہو رہا ہے وہ زمان پارک کے باہر نا کس طریقے سے، ہاں ایک بات اور میں نے بتانی تھی آپ لوگوں کو، میں بتا دوں کہ وہاں پہ پچھلے یہ 11 مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کے زمان پارک کے باہر یوتھیے خیمے لگا کے، ایک مطلب وہ پورے کا پورا ایک شہر آباد کر کے، وہاں وہ زنا ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں، کہ اللہ معاف کرے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے اور پھر ان کو عقل آئے گی کہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ یاد ہے نا 92 میں جب زلزلہ آیا تھا تو مارگلا ٹاور گرا تھا، تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں نکلے تھے، لاشیں ملی تھی ان کی مارگلا ٹاور سے، مارگلا ٹاور گر گیا تھا لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا وہ غریبوں کی جھگیاں تھیں وہ نہیں گری تھی،
یہ اللہ کی پکڑ میں جب آئیں گے نا، یہ ان کا بھی اشر یہی ہونے والا ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ اچھا، لوگوں وہاں پہ جو خان صاحب اکیلے تو نہیں ہے نا وہاں پہ، یا وہ کوئی جنگل تو نہیں ہے، وہ تو ایک سوسائٹی ہے، وہ تو ایک جگہ ہے وہاں پہ، پورا مطلب محلہ آباد ہے وہاں، لوگوں کا جینا جیرن بنا دیا ہوا ہے خان صاحب نے۔ اور کیا کرتے تھے؟ وہ خیموں میں بجلی کنڈے لگا کے لگائی ہوئی تھی، اندر سے کنیکشن خان صاحب نے نہیں دیا، ان کی مرضی سے بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ اچھا، واپڈا والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے کچھ لیسکو والوں نے بندے بھیجے خفیہ طور پہ، یوتھیے بنا کے، انہوں نے جا کے وہاں خفیہ ویڈیوز بنائیں۔ جب رات کو یہ یاشیوں میں لگ جاتے تھے نا، خیموں میں اندر گھس کے شراب پی کے تو زنا میں مصروف ہوتے تھے نا، تو وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے تھے، وہ کنڈوں کی ویڈیوز، ہر چیز کی ویڈیوز بنا کے، سب کچھ کر کے، پورے پروف بنا کے، ہر چیز کر کے، تو اب انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا، اور اس کے بعد 2.5 کروڑ روپے کا بل خان صاحب کو بھجوا دیا گیا ہے، بلکہ نوٹس دے دیا گیا کہ یہ 2.5 کروڑ روپے بجلی چوری آپ لوگوں نے کروائی، آپ نے کروائی ہے۔ اور آپ خان صاحب اندر سے دے دیتے نا بجلی ان کو، کیوں نہیں دی تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا خان صاحب اپنی مرضی سے ان کو چوری کروا رہے تھے، ملک پہلے ہی تباہ کر چکے تھے اور اب مزید تباہ کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ یوتھیوں میں تو شرم حیا ہے ہی نہیں نا، کیونکہ وہ تو ملک کو ملک ہی نہیں سمجھتے ہیں، سب نہیں، اچھے بھی ہیں، پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں، سب نہیں، جو اس ملک کے خلاف بھونکتے ہیں، ملک کے خلاف گالیاں دیتے ہیں، آرمی چیف کو گالیاں دیتے ہیں، ہماری ایجنسیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ آج ایک ویڈیوز چل رہی ہے، ایک داڑھی رکھی ہوئی ہے، یوتھیا ہے ایک، وہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر ہوں اور میرا بھائی جرمنی میں ہوتا ہے، جرمنی سے آیا ہوا تھا، تو میرے بھائی کو پکڑ کے لے گئے ہیں، تو میں نے ایک بینر میں میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے گالیاں چیف کے خلاف لکھی ہوئی تھیں، آرمی کے خلاف لکھی ہوئی تھی، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ ایسے پتر معافی نہیں ملنی، اب تو تجھے مرچوں والا ڈنڈا پورا چڑھائیں گے نا، تب جا کے معافی ملے گی اس کے بعد۔ اور باقی یوتھیے بھی جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا جلسوں میں جا کے، وہ بھی اس سے سبق حاصل کریں کہ بعد میں اب اس کے بھائی کو اٹھا لیا گیا تھا، وہ پیچھے جرمنی کا نیشنلٹی تھی اس کے پاس، جرمنی نے پریشر ڈالا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ کے اس کے دوسرے بھائی کو اٹھا لیا کہ بھائی جب تک تم پیش نہیں ہوتے یہ ادھر ہی رہے گا۔ تو اب آج اس نے کہا جی میں پیش ہونے جا رہا ہوں، جی میرا بھائی بھابھی مجھے مجبور کر رہی ہے، جی مجھے پیش ہونا پڑے گا۔ تو بھائی ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو جس کے لیے کل شرمندہ ہونا پڑے؟ تو ایسا کام ہی مت کرو نا۔ تو اب جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ جنرل ظہیر الاسلام جنرل پاشا نے بنائی تھی، وہ جو جنہوں نے مالکوں نے بنائی تھی نا، وہ اپنا اپنا حصہ لے لیا ہوا ہے انہوں نے، یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک ٹکڑا کٹ کے تو تقریباً 40 کے قریب ایم این اے ہیں اور تقریباً 80 کے قریب ایم پی ہیں، وہ جناب لے چکا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جی، یہ جو جہاز میں بھر بھر کے لاتا تھا لوگوں کو، اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے جی۔ تو بہرحال اس کو بھی اس کے وہ اپنا حصہ وہ لے لیا اس نے۔ اچھا، باقی جو بچے انہوں نے کچھ نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، کچھ نے نون لیگ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، کچھ نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، کچھ نے جو ہے نا ایم کیو ایم کے ساتھ رابطہ کیا ہے، کچھ نے کیا نام ہے تحریک لبیک والوں سے رابطہ کیا ہے، کیونکہ یہ مختلف پارٹیوں سے توڑ کے لائے گئے تھے۔ اور کس نے توڑے تھے؟ جنرل ظہیر الاسلام نے اور جنرل پاشا نے۔ اور اس میں ہماری ایجنسیوں کا اور جنرل فیض صاحب کا کمال تھا۔ فیض صاحب نے ایسا فیض دکھایا تھا کہ بڑے بڑے اعلیٰ کوالٹی کے لیڈروں کو توڑ کے تو اس میں شامل کر لیا گیا تھا۔ تو اب لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں، جو لوٹا بن گیا نا، جو بھی پارٹی اس کو لیتی ہے نا، وہ اپنے اصل جو حقدار ہوتے ہیں نا ان کا حق مارے گی، ان کو نہیں لینا چاہیے کسی بھی پارٹی میں۔ اور آخر میں یہ میری بات آج لکھ لیں کہ یہ الیکشن میں آپ لوگوں کو نظر بھی آ جائے گا کہ پی ٹی آئی کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا، اور خان صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کہاں؟ جیل میں، کیونکہ جو ان کے کارنامے ہیں نا، جو فارن فنڈنگ کیس ہے، جو باقی کیس ہیں نا، وہ پروف ہو چکے ہوئے ہیں سب پورے مکمل۔ تو کیوں نہیں پیش ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے نہیں پیش ہو رہے ہیں نا کہ ان پہ فرد جرم لگنی ہے، جب فرد جرم لگ جاتی ہے نا پھر سزا بھی ہوتی ہے۔ تو اچھا، یہ بجلی چوری کا فوری طور پہ ان پہ کیس چلنا چاہیے۔ بجلی چوری میں آپ کو میں بتا دوں یوتھیو
چوری کر رہے ہو نا، اس میں سزا کتنی ہے؟ 12 سال، کم از کم 12 سے 15 سال۔ وہ جج صاحب مہربانی کریں تو کم سے کم 12 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے۔ یہ سوچ لو، کنڈے تو لگائے ہوئے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کے ابو نے آگے نہیں ہونا ہے، یہ پھر آپ لوگوں نے ہی بھگتنا ہے۔ تو اس نے تو بھاگ جانا ہے باہر۔ یہ تو بہرحال آپ قانون کی گرفت میں انشاءاللہ آئے گا، سارے آئیں گے۔ تو اب انشاءاللہ انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی سمجھو ختم۔ پی ٹی آئی میں میری بات یہ نوٹ کر لو، الیکشنوں میں میں آپ لوگوں سے دوبارہ بھی لاگ کر کے پوچھوں گا کہ کہاں ہے پی ٹی آئی۔ یہی فنش۔ تو انشاءاللہ یہ میرے مالک نے چاہا تو یہ سب غدار اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ جس میں جتنے بھی عدلیہ میں شامل تھے، چاہے بیوروکریٹس میں شامل تھے، چاہے سیاستدانوں میں شامل تھے، یہ سب غدار اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور وہ ذات پاک ان کو ننگا کر رہی ہے، آگے بھی ننگا کرے گی، اور عوام بھی اب سمجھ گئی ہے کہ اب یہ جو ہے نا، یہ ننگے گندے لوگ ہیں، یہ ملک کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آج کا ولاگ کچھ زیادہ ہو گیا، لیکن باتیں بھی آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھانی تھی، تو دعا کرتے ہیں آخر میں۔ تو اسی پہ ہی میں اختتام کرتا ہوں، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، پہلا عشرہ جا رہا ہے یا اللہ، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے صدقے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور چاہے وہ جس بھی جماعت سے ہو، جنہوں نے بھی اس ملک کو تباہ کیا ہے نا یا اللہ، تو ان کو بھی تباہ و برباد فرما، اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لیتا ہوں، میں سب پارٹیوں کو کہتا ہوں، جو پارٹی اس میں پاکستان کی تباہی میں ملوث رہی ہے یا اللہ، ان سب پارٹیوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور جس نے اس ملک کو اس حال تک تباہ کر کے پہنچانے میں حصہ لیا ہے یا اللہ، ان سب کو، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ملک پاکستان کے نیک لوگوں کی حفاظت فرما، جو ملک کو بچانا چاہتے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خاص طور پہ یا باری تعالیٰ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور آئی ایس آئی کے سربراہ جو ہیں جنرل ندیم صاحب، ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ان کو، ان کے پورے ادارے کو، اور ان کے جو جتنا بھی اسٹاف ہے ان سب کو یا اللہ دشمن کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمن ان کو نظر آئیں، یہ دشمن کو نظر نہ آئیں، اس طرح یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اور یا اللہ یہ ہماری ایجنسی پوری دنیا کی نظروں میں کھٹک رہی ہے، پوری دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے یا اللہ، اس کی تو حفاظت فرما، اور یا اللہ اسی طرح ایف آئی اے کی تو حفاظت فرما، ایف آئی اے کے افسران کی حفاظت فرما، اور ایف آئی اے کے جوانوں کی حفاظت فرما، آئی ایس آئی کے جوانوں کی حفاظت فرما، آئی ایس آئی کے سربراہ کی حفاظت فرما، اور یا اللہ آئی ایس آئی کے افسران کی حفاظت فرما، ایف آئی اے کے افسران کی اور جوانوں کی حفاظت فرما، اور اسی طرح اینٹی کرپشن کے جوانوں کی اور افسران کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نیب کے چیئرمین کی حفاظت فرما، نیب کے جتنے بھی افسران ہیں ان کی حفاظت فرما، اور نیب کے جتنے بھی نیب کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان سب کی بھی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ اینٹی کرپشن کے بھی جتنے بھی جوان ہیں ان کے افسران کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے ان کی تنگ دستی دور فرما، جن کے گھروں میں یا باری تعالیٰ جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے غیب سے مدد کر کے اچھے نیک لوگوں میں رشتہ ہونے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا باری تعالیٰ جن گھروں میں یا اللہ رزق کی تنگی ہے ان کی رزق کی تنگی دور فرما کے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرما، اور یا اللہ جن پہ قرض ہے یا اللہ غیب سے مدد کر کے ان کو قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ
جو مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی مفلسی دور کرنے میں غیب سے ان کی مدد فرما، اور یا اللہ ہمارے جو پردیس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان سب کو بینک کے ذریعے پیسے بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، ہمیں آئی ایم ایف سے اپنا اسٹیٹ بینک واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور جو بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو اوپر اپنا خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔